اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا درس قرآن، وہ قرآن جو کبھی غار ہرا میں اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم کی شکل میں سید الملائکہ جبرائیل امین جب بارگاہ رسالت میں لے کر حاضر ہوتے ہیں تو میرے آقا نے یہی قرآن ابن ابو قحافہ کو سنایا تھا، ابن ابی خطاب کو سنایا تھا، عفان کے لخت جگر کو سنایا تھا، ابو طالب کے چہیتے بیٹے علی مرتضیٰ کو سنایا تھا۔ یہی قرآن جب میرے مصطفیٰ نے حضرت طلحہ انصاری کو سنایا تھا، حضرت ابو ایوب انصاری کو سنایا تھا، حضرت صہیب رومی کو سنایا تھا، جب یہی قرآن میرے آقا نے حضرت بلال حبشی کو سنایا تھا، جب یہی قرآن میرے آقا نے حضرت سلمان فارسی کو سنایا تھا، جب یہی قرآن میرے آقا نے مکہ کے گاؤں کے رہنے والوں کو سنایا تھا، تو نتیجہ کیا نکلا؟ ادھر مصطفیٰ قرآن سنا رہے ہیں، ادھر ابو بکر قرآن سن رہے ہیں، ادھر مصطفیٰ قرآن سنا رہے ہیں، ادھر عمر قرآن سن رہے ہیں، ادھر مصطفیٰ قرآن سنا رہے ہیں، ادھر عثمان غنی قرآن سن رہے ہیں۔ تو دنیا نے دیکھا سنانے والا آمنہ کا لال تھا اور سننے والا ابو بکر تھا، تو کائنات نے دیکھا جس نے قرآن کو سن کر عمل کر لیا وہ دنیا میں صدیق اکبر بن گیا، وہ فاروق اعظم بن گیا، وہ عثمان غنی بن گیا، وہ علی مرتضیٰ شیر خدا فاتح۔ نعرہ تکبیر! بھائی بہت اچھا خطاب رہو، جیسا خطاب ویسے دار ہونا چاہیے، محبت سے بولیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان حضور مفتی اعظم ہند، فیضان حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی احسن اللہ صاحب قبلہ۔ غور کرو مسلمانوں، یہی قرآن جب میرے مصطفیٰ نے سنایا تھا تو ایسی ٹیم تیار کر دی میرے آقا نے، ایسی جماعت تیار کر دی میرے آقا نے، ایسا گروہ تیار کر دیا میرے آقا نے، ایسی تنظیم تیار کر دی میرے آقا نے کہ جس کے قصیدے پوری دنیا نے گائے ہیں، جس کے قصیدے میں پوری دنیا رتب اللسان ہوئی ہے، جس کے قصیدے میں پوری دنیا، بلکہ ارشاد القادری اپنے نہیں بیگانوں نے بھی یہ کہا ہے کہ جس نے مصطفیٰ کی زبان سے قرآن سنا وہ عمر نے 22.5 لاکھ مربع کلومیٹر پر حکومت کی ہے۔ تو حکومت ایسے ہی نہیں کی ہے، قرآن مصطفیٰ سے سنا ہے، عمل عمر نے کیا ہے، اس عمل کی بنیاد پر 22.5 لاکھ مربع کلومیٹر پر حکومت کرنے والا تنے تنہا خطاب کا لخت جگر عمر ابن خطاب ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ غور تو سن کرو، اسی قرآن کو جب حضرت علی نے سنا، مصطفیٰ کی زبان سے سنا، تو حضرت علی نے تنہا سنا ہی نہیں بلکہ ایک ایک حرف پر عمل کیا، ایک ایک سینٹنس پر عمل کیا، قرآن کی ایک ایک آیت پر عمل کیا۔ جب حضرت علی نے عمل کیا تو نتیجہ کیا نکلا؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، وعلی بابها کی تفسیر حضرت علی بنتے چلے گئے۔ اسی قرآن کو جب حضرت حسین نے سنا تو نتیجہ کیا نکلا؟ جنتی جوانوں کے امام بن گئے۔ اسی قرآن کو جب حضرت بلال حبشی نے سنا تو بلال حبشی کعبے کی چھت پہ کھڑے ہونے والے مؤذن بن گئے، اور بلکہ بخاری کی حدیث ہے، بخاری کی حدیث میں آقا نے فرمایا قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سمعت دفان علیک بین یدی فی الجنہ۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، حضرت رسول پاک فرماتے ہیں میں نے بلال کے قدموں کی آواز جنت میں سنی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ وہ کتاب ہے جو کتاب اللہ کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اس میں آقا نے فرمایا میں نے بلال کے قدموں کی آواز کو سنا ہے۔ اب سوچو اس قرآن پر عمل کرنے کے بعد بلال چلے تو زمین پر اور آواز سنائی دے جنت میں، بلال چلے دھرتی پر آواز سنائی دے جنت میں۔ اندازہ کرو قرآن پہ عمل کا نتیجہ کیا نکلا، قرآن پہ عمل کرنے کا ثمرہ کیا نکلا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی قرآن
قرآن کو جب حضرت عبد القادر نے پڑھا تھا تو دنیا نے دیکھا غوث اعظم وہی بنے تھے. اسی قرآن کو جب بھارت میں آنے والے ایک مرد قلندر نے جس کا نام حسن چشتی ہے، اس حسن چشتی نے جب اس قرآن کو پڑھ کے عمل کر لیا تو دنیا نے دیکھا انا ساگر کے کنارے کھڑا ہونے والا وہ حسن چشتی اب حسن چشتی نہ رہا بلکہ معین الدین بن رہا ہے، بھارت کا راجہ بن رہا ہے، بھارت کا مہاراجہ بن رہا ہے. اور تو کرو اسی قرآن پہ عمل کرنے والے جب دلی کے قطب الدین نے عمل کیا تو دلی کے شہنشاہ بن گئے. اسی قرآن پر جب حضرت نظام الدین نے عمل کیا تو محبوب الہی بن گئے. اسی قرآن پر جب کچھوچا کے مخدوم سمنا نے عمل کیا تو اپنے زمانے کے ولی کامل بن گئے. اسی قرآن پر جب بریلی کا ایک نقی علی کا بیٹا احمد رضا عمل کرتا ہے تو اسی قرآن کی برکت سے پوری دنیا کا اعلیٰ حضرت بن جاتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان حضور مفتی اعظم ہند، فیضان حضور تاج الشریعہ، حضور صاحب سجادہ حضرت علامہ مفتی احسن صاحب قبلہ. مسلمانوں جب امام احمد رضا نے اس قرآن پہ عمل کیا تو اب وہ تنہا سنیوں کا اعلیٰ حضرت نہیں رہا بلکہ دشمنوں نے بھی مانا ہے، غیروں نے بھی مانا ہے، اپوزیشن نے بھی اس کو مانا ہے. ہم نے کہا کہ امام احمد رضا کو تم نے کیوں مانا تو دشمن بھی بول اٹھا احمد رضا کو ماننا ہماری مجبوری ہے کیونکہ اس نے قرآن کو پڑھ کر ایک ایسی کتاب کو لکھ دیا ہے جس کتاب کا دنیا والوں مولویوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، دنیا کے مولویوں کے پاس کوئی کاٹ نہیں ہے. اس کتاب کا نام انسائیکلوپیڈیا اور فتاوی رضویہ رکھ دیا گیا. اس امام احمد رضا کے علم کا اندازہ تو کرو، یہ علم قرآن سے حاصل کیا ہے. اس نے الدولت المکیہ لکھ دی، یہ علم قرآن سے حاصل کیا ہے. اس نے ایسی ایسی کتابیں لکھی. میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں آخر یہ کہاں سے آ گیا؟ یہی قرآن کی برکت تھی. اب وہ میری بات یاد رکھو، جس لکھنے والے نے لکھا تھا یہ سب کچھ اس کے سامنے تھا. ابو بکر کی صداقت بھی اس کے سامنے تھی، عمر کے جلوے بھی اس کے سامنے تھے، عثمان کی شان بھی اس کے سامنے تھی، عمر کا جاہو جلال بھی اس کے سامنے تھا، حضرت علی کی ذوالفقار بھی اس کے سامنے تھی. کون سی ذوالفقار؟ جس کے بارے میں بریلی کے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، سوداگران کے شہنشاہ کہتے ہیں، سنیوں کے امام کہتے ہیں، ہماری آن کہتے ہیں، ہماری جان کہتے ہیں، صاحب کنز الایمان کہتے ہیں، ابن نقی علی خان کہتے ہیں، نبی رضا علی خان کہتے ہیں کہ بہر تعظیم علی میدان میں، بہر تعظیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے. عزیزان ملت اسلامیہ کون امام احمد رضا جس نے علی کے بارے میں کہا اصل نسل صفا وجہ وصل خدا باب فضل ولایت پہ لاکھوں سلام مرتضی شیر حق اشجع الاشجعی ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام. عزیزان ملت اسلامیہ اسی قرآن پہ جب عمل کیا تو لکھنے والے کے سامنے علی کی ذوالفقار بھی تھی، لکھنے والے کے سامنے حضرت بلال کا صبر بھی تھا، لکھنے والے کے سامنے حضرت سمیہ کی قربانی بھی تھی، لکھنے والے کے سامنے حضرت عمار کا صبر بھی تھا، لکھنے والے کے سامنے حضرت یاسر کی جانبازیہ بھی تھی، لکھنے والے کے سامنے صحابہ کی عظمت بھی تھی، تابعی کا پیار بھی تھا. اب اس لکھنے والے نے اس امت کو پیغام دیا درس قرآن، درس قرآن، درس قرآن. اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا تو یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. ارے وہ زمانے میں معزز تھے، مسلمان ہو کر ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن. مسلمان ہو کر ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں اپنے دل پہ ہاتھ رکھو. میں نے اتنی لمبی تمہیدی گفتگو کی ہے، حالانکہ میں اس چیز کو آج نہیں بیان کرنا چاہتا تھا. میں 2-4 منٹ کی گفتگو لے کر آیا تھا لیکن میں نے تمہیدی گفتگو
اس لیے کر لی شاید تمہارے جذبات بیدار ہو جائیں, شاید تمہارا نصیبہ بیدار ہو جائے. لکھنے والے نے کہا تھا درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا, یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. مسلمانوں اپنے دلوں پر ہاتھ رکھو. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, گناہ کا اظہار مت کرنا, آپ اظہار مت کرنا. ذرا سوچو تو صحیح, آج ہمارے سماج میں کتنے پرتیشت قرآن کی تلاوت ہوتی ہے؟ آج ہمارے محلوں میں کتنے پرتیشت قرآن کی تلاوت ہوتی ہے؟ صبح کو سورج نکلتا ہے, شام کو سورج غروب ہو جاتا ہے, قرآن گلاف میں بند تھا, بند ہے, بند رہتا ہے. ہمارے گھروں کی دیواروں میں قرآن رکھا ہے, ہمارے گھروں کے دروازوں میں قرآن رکھا ہے, ہمارے گھروں کے دریچوں میں قرآن رکھا ہے, ہمارے گھروں کی الماریوں میں قرآن رکھا ہے, ہمارے گھروں کی اونچی جگہوں پہ قرآن رکھا ہے. قرآن تو رکھا ہے لیکن پڑھنے کی ہمیں توفیق نہیں ہے. اتنی اونچی جگہوں پر ہم نے قرآن رکھ دیا کہ شاید ہاتھ سے اٹھانا چاہے تو نہ اٹھا سکے. سیڑھی کی ضرورت آتی ہے, اسٹول کی ضرورت پڑتی ہے, ہم نے اتنا اونچا کر کے قرآن کو رکھ دیا, اتنی اونچی الماری پہ رکھ دیا. مسلمانوں اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے دیکھو, جس علم کو تم تلاش اخباروں میں کرتے ہو, جن علوم کو تلاش تم یونیورسٹی میں کرتے ہو, جن ایجوکیشن کو تم تلاش کالجوں میں کرتے ہو, جس شکشا کو تلاش تم بڑے بڑے اسکول اور کالج کانوینٹ اسکولوں میں کرتے ہو, دنیا کی یونیورسٹی میں کرتے ہو, آکسفورڈ کی یونیورسٹی میں کرتے ہو, لندن اور برٹن اور امریکہ کی یونیورسٹی میں جس تعلیم کو تم تلاش کرتے ہو, جس علم کے تم متلاشی ہو, ارے وہ علم کہیں نہیں ملے گا. اخبار پڑھتے جاؤ وہ علم نہیں ملے گا, یونیورسٹی جاؤ وہ علم نہیں ملے گا, کالجز میں جاؤ وہ علم نہیں ملے گا, اکیڈمی میں چلے جاؤ وہ علم نہیں ملے گا. ہم نے کہا مولا ایسی کون سی چیز ہے جہاں تمام علم ملے, جہاں تمام ایجوکیشن ملے, جہاں تمام شکشا ملے, جہاں تمام تعلیم ملے. اللہ اکبر کبیرہ. علماء اس جملے پر دعاؤں سے نوازیے گا. ساری دنیا میں جاؤ ایک دو علم ملے گا, لیکن مولا کوئی ایسی بھی شے ہے, کوئی ایسی بھی چیز ہے جہاں تمام علوم مل جائیں. دنیا کا علم بھی ہو, آخرت کا علم بھی ہو, قبر کا علم بھی ہو, حشر کا علم بھی ہو, میزان کا علم بھی ہو, لواء الحمد کا علم بھی ہو. اے میرے مولا کیا کوئی ایسی کتاب نازل ہوئی ہے جس میں تمام ایجوکیشن موجود ہو, یونیورسٹی میں جو پڑھایا جاتا ہو وہ بھی علم موجود ہو, کالج و اکیڈمی میں جو پڑھایا جاتا ہو وہ بھی علم موجود ہو؟ تو رب کا قرآن ڈنکے کی چوٹ پہ ببانگ دہل کہتا ہے تبیان لکل شیء, ہر چیز کا بیان قرآن کے اندر موجود ہے. اب مسلمانوں ذرا غور تو کرو, ہر چیز کا بیان قرآن میں موجود ہے. تبیان لکل شیء, ان حفاظ کی آیت ہے, ان علماء سے پوچھو یہ قرآن کی آیت ہے, ان قاریوں سے پوچھو یہ قرآن کی آیت ہے. تبیان لکل شیء, ہر چیز کا بیان قرآن میں موجود ہے. ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین, ہر خشکی کا بیان قرآن میں ہے, ہر طری کا بیان قرآن میں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اب اندازہ کرو مسلمانوں, جس قرآن کو ہمیں پڑھنا تھا اس قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا. ارے اخبار ہمیں خبر دے گا تو جھوٹی دے گا, لیکن قرآن خبر دے گا تو سچی دے گا, قرآن خبر دے گا تو سچی دے گا.